اس دور کے مفکر، اور یہ کہتے ہیں کہ امی بھی جو تھیں یہ مولانا الیاس صاحب کی والدہ تھیں۔ امی بھی مولانا پر بہت شفیق تھیں، فرمایا تھیں کہ اختر مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے۔ یہ اختر، یہ تو سے اختر نہیں ہے، ہو گئے یہ بعد میں، یہ تے سے اختر، سمجھ رہے ہیں؟ ان کا تاریخی نام محمد الیاس نہیں تھا، ان کا اختر نام تھا، پھر ان کو بعد میں جو ہے محمد الیاس رکھا گیا۔ ان کا پہلے نام اختر تھا اور بعد میں پہلے تے سے اختر تھے اور بعد میں تو سے اختر ہو گئے۔ یہ پوری امت کے لیے خطرناک، بہت زیادہ خطرناک، سمجھ رہے ہیں؟ تو چنانچہ اختر مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے۔ ماشاءاللہ، امی جان صحابہ کو دیکھی تھی؟ اے بھائی، ایک آدمی خوشبو جانے، خوشبو جانتا ہو جب ہی تو وہ خوشبو کی پرکھ رکھے گا۔ اب ایک آدمی کو خوشبو کا پتہ ہی نہیں چلے، وہ خوشبو جانتا ہی نہیں، تو یہ بتاؤ اسے خوشبو کا کچھ پتہ ہوگا؟ ایک مثال مجھے لکھنؤ کی یاد آ گئی ہے نا، یہ لکھنؤ کی بات ہے اس لیے لکھنؤ کی یاد آ گئی مجھے۔ لکھنؤ کے مشہور ہے لکھنؤ میں، ہے نا، لکھنؤ کا واقعہ ہے کہ کوئی ایک آدمی عطر فروشوں کے محلے سے گزرا، عطر فروشوں کے محلے سے گزرا اور بے ہوش ہو گیا جناب عالی۔ اب بے ہوش ہو گیا، بڑے بڑے حکیم اطباء آئے ہوش میں لانے کے لیے، کوئی ہوش ہی نہیں آ رہا۔ گھر جاتے ہوئے اسے زیادہ دیر ہو گئی، چنانچہ اسی کے گھر کے کچھ لوگ آئے، دیکھے بھئی کہاں گیا ہمارا بھائی، ہمارا باپ بیٹا، کوئی بھی رہا ہو، کہاں گیا؟ ڈھونڈنے نکلے تو دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہوا۔ لوگوں نے جب گھٹا لگایا وہ بھی کیوں بے ہوش، تو دیکھا، کہا یہ بے ہوش ہے۔ ایک آدمی دوڑا گیا گھر اور کچھ لایا اور اس کی ناک کے اوپر رکھا، فوراً ہوش آ گیا، وہ ہوش میں آ گیا اور اس کو ہوش آ گیا اور فوراً اس کو لے کر کے گھر جانے لگے۔ تو جو حکیم اور ڈاکٹر تھے انہوں نے کہا بھائی میرے، ہم نے تو لاکھیں دوائیں کر ڈالی، اس کو تو ہوش ہی نہیں آیا، اب ہماری حکمت تو فیل ہو گئی، یہ تم نے تو معمولی سی حکمت لگائی، پتہ نہیں کیا اس کی ناک پہ آ کے رکھا اور یہ جو ہے فوراً ہوش میں آ گیا، تو یہ کون سی دوا ہے ہمیں بھی بتاؤ تاکہ ہم اپنے حکمت کی کتابوں میں اس کو بھی تحریر کریں۔ تو اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، جانے دیں، یہ آپ کے مطلب کی نہیں ہے۔ بولے نہیں، ہم کو بتلائیں بھائی کون سی بات ہے۔ بہرحال بڑی سفارش کے بعد میں اس آدمی نے کہا دیکھو ہم ذات کے بھنگی ہیں، ذات کے بھنگی ہیں، اور بھنگیوں کا آج یہ جو ہے فلش ٹائپ کے سنڈاس روم بنے ہوئے ہیں، آج بھی دیہاتوں میں بہت ساری جگہوں پر جو ہے باقاعدے کھڈیاں بنی ہوتی ہیں، گھروں میں باقاعدے پیخانے بنے ہوتے ہیں، پردہ نشین عورتیں اسی میں پیخانے کرتی ہیں، جو صبح شام آ کے وہ بھنگن یا بھنگی اٹھا کے پیخانے ٹوکریوں میں سروں پہ رکھے، ہم نے تو دیکھے ہیں بہرحال اپنے علاقوں میں، اور لے جا کر کے پھینکتے ہیں وہ۔ کہا ہم ذات کے بھنگی ہیں، اس کا کام جو ہے پیخانہ اٹھا کے پھینکنا ہے، یہ نہ جانے کہاں سے بھولا بھٹک کے عطر فروشوں کے محلے میں آ گیا، اب اس کو تو پتہ ہی نہیں خوشبو کا، اس نے خوشبو سونگھی بھی ہوش ہو گیا۔ تو کہا وہ چیز کیا تو نے سنگائی؟ بولے وہ وہی گو کا ایک ٹکڑا تھا جو میں نے اس کی ناک پہ رکھا اور اس کا پچھلا ماضی یاد دلایا، اس لیے جو ہے یہ ہوش میں آ گیا، ہے نا۔ تو ان لوگوں کو ایسی ہی سمجھ آتی ہے، میں آپ کو بتاؤں تو وہ آدمی میں یہ عرض کر رہا تھا، اس کو خوشبو کا پتہ نہیں تھا، تو وہ خوشبو نہیں جانتا تھا، بے ہوش ہو گیا۔ یہ امی بھی جو تھیں بھلے کتنی پرہیزگار، انہیں خوشبو، صحابہ کی خوشبو سونگھی تھی ہیں بھئی؟ اگر آپ نے گلاب نہ سونگھا ہو اور کوئی پھول سونگ کے کہیں کہ جی ہمیں گلاب کی خوشبو آتی ہے تو وہ احمق ہی، یعنی آپ نے بیلے کے پھول سونگے اور آپ نے بھری مجلس میں کہا مثلا یہ پھول ہے، مثلا گلاب کا ہے، ہم نے سونگھا گلاب کا، ہم نے کہا چمیلی کی خوشبو آ رہی ہے، آپ ہمیں کیا کہو گے؟ کہ نہایت بیوقوف آدمی ہے، ابے یہ گلاب کا پھول ہے، تجھے چمیلی کی بو آ رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ گلاب کا پھول خوشبو الگ ہوتی ہے، چمیلی کی الگ ہوتی ہے، ہمیں نہیں معلوم خوشبو کا، ہمیں کیا معلوم، اس لیے ہم نے چمیلی کا کہہ دیا۔ تو کیا امی بھی نے صحابہ کا خوشبو سونگھا تھا جو مولانا الیاس صاحب میں انہیں صحابی کی بو آ رہی تھی؟ کیسے پتا چلا انہیں کہ صحابہ کی خوشبو یہی تھی؟ لیکن دیکھیں عقیدت و محبت میں غلو کس طرح کیا جا رہا ہے، امی بھی بڑھا رہی ہیں۔ اور سنو، فرمایا کرتی تھی کہ اختر مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے، کبھی پیٹھ پر محبت سے ہاتھ رکھ کر فرماتی کیا بات ہے کہ تیرے ساتھ مجھے صحابہ کی سی صورتیں چلتی پھرتی نظر آتی۔ اعوذ باللہ، یعنی امی بھی صرف اتنی بڑی ولیہ نہیں تھیں بلکہ صحابہ کو ان کے آگے پیچھے دیکھتی تھیں۔ بھئی کون سے صحابی کو دیکھتی تھیں؟ یہ بھی کلیئر کر دینا چاہیے تھا مولانا ندوی صاحب کو، ابو الحسن صاحب ندوی کو، ہے کہ نہیں؟
اور سوال یہ ہے کہ 1500 برس گزر گئے صحابہ کو انتقال کی، کس صحابی کو انہوں نے دیکھا تھا جو انہوں نے کہا صحابہ کی سی صورتیں تمہیں نظر آتی ہیں ہمیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ناٹک ہو رہا ہے؟ یہ عقیدت و محبت کے اندر یعنی وہ غلو کیا جا رہا ہے، ایک شخص کی شخصیت کو اوپر دھیرے دھیرے اٹھایا جا رہا ہے۔ آپ کہو گے یہ تو خیر کوئی بات نہیں، آگے ابھی بہت، ان کو تو کہاں بٹھایا گیا میں ابھی بتاتا ہوں۔ تو صحابہ کی صورتیں چلتی پھرتی ان کے آگے پیچھے نظر آتی تھیں، صحابہ کی صورتیں چلتی پھرتی نظر آتی تھیں۔ یہ مولانا الیاس صاحب کی شان، چھوٹی سی شان ہے یہ مولانا الیاس صاحب کی، یہ ہمارے ابو الحسن ندوی صاحب کا بیان ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ الیاس صاحب کی بات آئی ہے تو میں تو کچھ اور آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، لیکن جب مولانا الیاس صاحب کی بات آئی ہے تو لگے ہاتھوں ان کا بھی کچھ ذکر خیر سن لیں ان کی کتابوں کے اعتبار سے، اور اسی طرح سے میں تبلیغی نصاب کے اوپر بعد میں آؤں گا، پہلے ان کے جو بنانے والے ہیں جماعت کے، ان کے کچھ ایک دو واقعات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ لوگ تھے۔ چنانچہ مولانا الیاس صاحب جو اس دور کے بانی ہیں، انہوں نے جو یہ واقعہ نقل کیا ہے نا، سنو ایک جگہ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے نشان جلدی جلدی پڑھ کے لگائے ہے نا، ایک جگہ اور یہ کہتے ہیں کہ اب یہ خیر ابھی میں بعد میں، یہ مولانا الیاس صاحب ہی کا ذکر کر رہے ہیں، مولانا ندوی صاحب، یہ انہی کے موضوع پہ کتاب ہے، کہہ رہے ہیں کہ مولانا فرماتے تھے کہ جب میں ذکر کرتا تھا تو مجھے ایک بوجھ سا محسوس ہوتا تھا۔ حضرت سے کہا تو حضرت تھرا گئے۔ فرمایا کہ مولانا محمد قاسم صاحب نے بھی یہی شکایت حاجی صاحب سے فرمائی تھی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو ان کے مرشد ہیں، ان سب کے مرشد حاجی امداد اللہ ہیں، یہ بات یاد رکھو۔ تو کہنے لگے مولانا محمد قاسم نانوتوی، جانتے ہو کون ہے؟ وہی قاسم نانوتوی صاحب جن کا میں نے واقعہ بتایا تھا کہ دیوبند کے دو مولویوں میں جھگڑا ہوا، نومن مٹی کھول کے آ گئے، مرنے کے بعد آگے بتایا، وہی قاسم نانوتوی کہتے ہیں یہی شکایت حاجی امداد اللہ صاحب سے قاسم نانوتوی صاحب نے کی تھی، تو حاجی صاحب نے فرمایا تھا کہ اللہ آپ سے کوئی کام لے گا، اللہ آپ سے کوئی کام لے گا۔ لیکن یہ خیانت کیا ہے مولانا ابو الحسن ندوی نے؟ ابو الحسن ندوی صاحب نے پوری عبارت نہیں نقل کی ہے، ہاں، بلکہ پوری عبارت کیا ہے معلوم ہے؟ پوری عبارت یہ ہے کہ مولانا نے کہا کہ یعنی جواب نقل کرنے میں ندوی صاحب نے خیانت کی ہے، پوری عبارت نہیں نقل کی، کیونکہ اس میں پکڑ تھی، بچ گیا، یہ بچنا چاہتا ہے، لیکن میں بتاتا ہوں، اس کا پول تو میں کھولوں گا نا۔ پورا جواب کیا ہے؟ پورا جواب یہ ہے کہ انہوں نے، حضرت نے فرمایا کہ تم سے حق تعالی وہ کام لینا چاہتا ہے جو نبیوں سے لیا جاتا ہے۔ یہ ایک سیڑھی چڑھے ہیں نبوت کی ایک قریب ہیں سیڑھیوں کے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، پوری سیڑھی یہ چڑھے ہوئے ہیں نبوت کے، اور 3 شخصیتیں آتی ہیں اس کے اندر سر فہرست، مولانا الیاس صاحب کی 1، مولانا اشرف علی صاحب کی 2، اور مولانا قاسم نانوتوی کی 3 شخصیتوں کے بارے میں انہوں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں، میں ابھی بتاتا ہوں کس طرح سے انہوں نے نبوت کے اوپر قبضہ کیا ہے، اور انہی تینوں کی تعلیمات کو مولانا الیاس صاحب تبلیغی جماعت کے نام سے پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہی مولانا الیاس صاحب ہیں، فرماتے ہیں ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے، ابھی کچھ دن ہوا لکھنؤ کے مولانا مر گئے، وہ انتقال کر گئے، کیا نام تھا ان کا؟ الفرقان جو نکالتے تھے، حافظ صاحب معلوم ہے آپ کو؟ مولانا ان کی کتاب ہے، مولانا منظور نعمانی تھا، مولانا محمد منظور نعمانی بڑے جید عالم مانے جاتے ہیں، اور لکھنؤ کے ابھی کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، گزشتہ سال غالباً۔ ان کی ایک کتاب ہے ملفوظات الیاس، پتلی سی کتاب ہے، وہ کتاب میرے پاس جدہ میں تھی لیکن یہاں نہیں ہے، بہرحال ملفوظات الیاس، اس کتاب کے صفحہ 51 صفحے پر مولانا الیاس صاحب لکھتے ہیں، یہ مولانا ملفوظات الیاس میں مولانا الیاس صاحب کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، دیکھو کس طرح پیغمبرانہ منصب اور عہدے پر چھاپے مارے جاتے ہیں، سنو مولانا منظور صاحب نعمانی نے کس طرح سے چھاپا مارا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا، کون حضرت؟ یعنی مولانا الیاس صاحب نے جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں،
انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ایک بہترین امت ہو، ہے نا؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے اس لیے نکالی گئی ہو تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ قرآن کا یہ ترجمہ ہے سیدھا سادہ۔ تو مولانا الیاس صاحب نے اس آیت کریمہ کو پڑھا اور کہا کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر مجھے خواب میں القاء ہوئی ہے، یعنی میں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کہاں دیکھی ہے؟ خواب میں دیکھی ہے، اور وہ القاء کیا ہوئی ہے خواب میں سنو اور ایمان کو آواز دو اپنے۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، سوچو ذرا کیا دعویٰ ہو رہا ہے؟ مولانا الیاس صاحب فرما رہے ہیں مجھے خواب میں معلوم ہوا، اور یہ تفسیر القاء ہوئی ہے، القاء یعنی ڈالی گئی ہے، کیا کہ تم مثل انبیاء علیہم السلام کے لوگوں کے واسطے ظاہر کیے گئے ہو۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اب پتا چلا کہ یہ آیت کریمہ ہمارے تمہارے نبی کی امت کے بارے میں نہیں، بلکہ یہ آیت کریمہ خاص مولانا الیاس صاحب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کہ مولانا محمد الیاس صاحب تم لوگوں کے لیے مثل انبیاء کی طرح تم لوگوں کے لیے ظاہر کیے گئے ہو۔ استغفر اللہ۔ اور خواب میں اس کا تفسیری مفہوم بھی بتایا جا رہا ہے کہ مولانا الیاس مثل انبیاء کے ظاہر کیے گئے ہیں، یعنی خود پیدا نے ظاہر کیے گئے، اللہ نے انہیں اتارا ہے، ظاہر کیا ہے اس طرح سے۔ اللہ کی پناہ، جب آدمی شقاوت پر اترتا ہے اور بددینی پر اترتا ہے تو اللہ کی قسم اس طرح کے پیغمبرانہ منصبوں کے اوپر وہ چھاپے اور ڈاکے ڈالتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کے منصب کے اوپر ڈاکے ڈالا تو پوری دارالفتہ سے بمبارڈ ہونے لگے اور کہا جانے لگا غلام احمد قادیانی کافر ہو گیا۔ قرآنی آیات کا اس نے بھی مذاق اڑایا تھا، اور اس نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، لیکن آخری میرے نبی ہونے میں ان کی نبوت کے اوپر کوئی فرق نہیں آنے والا ہے، اس لیے میں بھی نبی ہوں، میں مانتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، میرا ایمان ہے۔ یہی جسارت اس نے بھی کی تھی، تو اس کے اوپر تو کفر کے فتوے لگ گئے ہیں، بمبارڈ دارالفتہ سے ہونے لگے، قادیانی کافر۔ ہمارے پاکستان میں بعض خطیب اور مقرر معذرت کے ساتھ ایسے ہیں کہ باقاعدے جناب عالی جلسوں میں رٹی لگواتے ہیں پبلک سے، ہم نے کیسٹیں سنی ہیں، رٹی لگواتے ہیں قادیانی کافر باقاعدے۔ ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ میرے عزیز، اگر وہ پرایا ہو کر کے نبوت کے اوپر ڈاکے ڈالے تو تم اسے کافر کہتے ہو، اور جسے تم اپنا کہتے ہو وہ اس طرح کے قرآن کی تفسیر اپنی منمانی اور خوابوں کے ذریعے سے کرتا ہے اور اپنے اوپر اس قرآن کی آیت کو فٹ کرتا ہے، اس کے بارے میں تم کیوں خاموش ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہو بتاؤ؟ یہ چور دروازے کس نے کھولے؟ یہ چور دروازے تم نے کھولے، اور یہ وہ تفسیر ہے، اور یہ آیت کریمہ گویا انہی کے اوپر اتری ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور ایسی تفسیر کی کہ کوئی تبلیغی جماعت انکار کی جرات نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ حضرت نے فرمایا ہے، حضرت کی بات ہے، اس لیے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ یہاں جو قابل غور بات ہے وہ 3 باتیں قابل غور ہیں، ایک تیر سے 3 شکار کیے گئے ہیں۔ کیا؟ ایک تو یہ کہ انبیاء کی طرح ظاہر ہونے کا دعویٰ کیا گیا، نمبر 2 دعویٰ کی تقویت کے لیے، اس دعوے کو تقویت دینے کے لیے، دعوے کی دلیل کے لیے قرآن کی آیت کی تفسیر کو اللہ کا الہام قرار دیا گیا خواب میں، کہ جو تفسیر ہمیں خواب میں ہوئی وہ اللہ کی طرف سے القاء ہوئی ہے۔ نمبر 3 اللہ کی ذات کے اوپر ایک بہتان اور ایک الزام گڑھا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد تو کوئی نبی نہیں ظاہر ہوگا، کوئی نبی نہیں ہوگا، اور یہ اللہ کی ذات کے اوپر بہتان یہ گڑھا گیا کہ اللہ نے انہیں ظاہر کیا ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی بھائی؟ اللہ نے تمہیں ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ اس طرح منصب نبوت کے اوپر اس طرح سے ڈاکے ڈالے گئے، اور آگے اور میں آپ کو بتاؤں، اور صرف یہ تمام سب باتیں صرف اس لیے کہی جا رہی ہیں تاکہ جو ہے تبلیغی جماعت جس نے بنائی ہے وہ کتنا بڑا متقی اور کتنا بڑا پرہیزگار تھا۔ یہی مولانا الیاس صاحب ہیں۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے ایک میوات کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ کس طرح یہ میوات گئے
اور فیروزپور نمک میں دیکھا کہ چند لوگ گاؤں گھر گھر جا کے کلمہ نماز کی دعوت دیتے ہیں، تو طریقہ لوگوں نے بتلایا کہ یہ طریقہ ہم کرتے ہیں، تو حضرت کو بڑا پسند آیا۔ لیکن جھوٹ دیکھیں مولانا الیاس صاحب کی، جھوٹ دیکھیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، مولانا منظور صاحب نعمانی نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے، اور یہ تائید میں کہ جناب حضرت نے فرمایا، حضرت کو کس طرح سے علم ہوا کہ یہ تبلیغ، چنانچہ آج کسی سے پوچھیں آپ، کسی تبلیغی جماعت سے کہ بھائی آپ یہ سب کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں کہ اللہ رسول والی تو کام کر رہے ہیں، ارے صحابہ کرام نے جو کام کیا ہے، رسول نے جو کام کیا ہے، وہی کام تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں میرے بھائی، دیکھیں مولانا الیاس صاحب کس طرح سے